بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو آج کل کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح آج ایک اور اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے, جو بہت کچھ سکھانے پر آمادہ ہیں اور زندگی سے روزانہ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں. لکھاری ہیں اور صرف لکھاری جن کا تعلق ویژول میڈیم سے یا میڈیا سے ہی نہیں, بلکہ ناول بھی لکھتے ہیں, شارٹ سٹوریز بھی لکھتے ہیں, پھر ٹرانسلیشنز بھی کر رہے ہیں. اور ان کے تعارف میں ایک یہ بات کہ نہ صرف اردو بلکہ انگریزی کا بھی وہ لٹریچر جو کہ فلم لٹریچر ہے, اس سے ان کا بڑا جو ہے. اور آج کا جدید جو کہ جس میں اگر نام لیے جائیں تو گیم آف تھرونز, ویل آف ٹائمز اور اس کے علاوہ دا وچر, اس کے کانٹینٹ ڈیزائن میں یہ حصہ رہے ہیں. اور ڈاکٹریٹ ہے ان کے پاس پاکستان میں. چند ہی اشخاص ہیں جن کے پاس اسکرین رائٹنگ میں جنہوں نے PhD کر رکھا ہے, اور پڑھاتے بھی ہیں تو یہاں نہیں بلکہ امریکہ کی یونیورسٹی, آسٹریا میں. ہاں, تو آسٹریا کی یونیورسٹی ہے. اس کا نام میں آپ سے سوال میں پوچھوں گا کیونکہ مجھے یاد نہیں رہا. لیکن پڑھاتے ہمارے کام کی چیز ہے, وہ ہے اسکرین رائٹنگ. اور اسکرین رائٹنگ میں خود ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں, اور میری کوشش رہی کہ میرے بہانے سے آج ہم سب اور کچھ سیکھیں. آج کا موضوع جو ہے وہ فلم کا ہماری سوسائٹی پر یا ہمارے معاشرے پر جو امپیکٹ آتا ہے, ہم اس پر بات کرنا چاہیں گے, اس پر سوال کرنا چاہیں گے. تو سر, پہلا سوال تو یہی ہے کہ یونیورسٹی کا نام کیا ہے؟ یونیورسٹی آف میوزک اینڈ پرفارمنگ آرٹس ہے ویانا میں. اس میں جی. میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی کبھی کبھار پڑھا لیتا ہوں. آپ کے تعارف میں باقی سب ٹھیک تھا, بس ایک جو لفظ تھا اہم شخصیت, اس پہ مجھے کافی اعتراض ہے, لیکن چلیے جانے دیتے ہیں. نہیں سر, ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جائے کہ بہت سارے اسکرپٹس جو ہے جو بہتر حالت میں دکھائی دیتے ہیں یا فلم ان پہ بن جاتی ہے, تو اس میں ایک سپاہی ہوتا ہے جس کا نام ظاہر نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے اسکرپٹ ڈاکٹر. تو یہ بہت سارے جو ہے وہ اسکرپٹس کو کان پکڑ کے سدھار چکے ہیں اور سدھارتے رہتے ہیں. بالکل. اور تو یہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر بھی یہ جو اسکرپٹ ڈاکٹر کا تصور ہے, یہ اتنا کوئی اس کو پہچانا نہیں جاتا, اتنی شہرت نہیں پائی اس نے. حالانکہ یہ کام کئی سال سے بالکل ہو رہا ہے, جاری ہے. تو اب اسکرپٹ ڈاکٹر, اب یہ تو وہ آدمی ہے جس کے پاس لکھی ہوئی تحریر آتی ہے یا بنا ہوا ڈرافٹ آتا ہے, اس کے بعد وہ اس میں سے اب کیا وہ اس کو محض ایک کاروباری بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہ دیکھتا ہے, یا اسکرپٹ ڈاکٹر جو ہے نا وہ ٹو وے ایک برج ہے دونوں کے درمیان, جو آپ کا کریٹو سائڈ ہے اور آپ کی اسکرین سائڈ. جو رائٹرز اصل میں ویسٹ کے اندر آپ اگر تھوڑا سا سمجھیں تو ٹی وی اور فلم میں عام طور پہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ لکھنے والے نہیں ہوتے, وہ رائٹر ڈائریکٹر ہوتے ہیں, اور ٹی وی کی زبان میں انہیں رائٹر پروڈیوسر کہا جاتا ہے, جو رائٹ بھی کرتے ہیں پھر اس کو شوٹ بھی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر اسکرین لینگویج میں ہی لکھتے ہیں. لیکن ایک ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ اگر رائٹر ایک نیا رائٹر ہو جو نیا خیال لے کے آئے اور وہ اسکرپٹ لکھے, تو پھر اس کو ڈائریکٹر تک کیسے کنوے کیا جائے. تو رائٹرز کو نارملی اسکرین کا, کیمرے کا, ایڈیٹنگ کا, ان چیزوں کا اتنا علم نہیں ہوتا, اور ظاہر ہے جو ڈائریکٹر ہے اس کو رائٹنگ نوانسز میں, اسٹوری کے اسٹرکچر میں اتنی مہارت نہیں ہوتی. تو ہمارا جو کام ہے وہ ٹو وے برج کا. تو میں رائٹر کو یہ ایڈوائس دوں گا کہ آپ کی جو اسٹوری ہے اس کے اندر, اور یہ ایڈوائزری رول ہے, کنسلٹنسی رول ہے, تو میں رائٹر کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کی اسٹوری کے اندر جو آپ کی کہانی ہے اس کو اس انداز سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس سین کو اس انداز سے زیادہ امپیکٹفل کیا جا سکتا ہے, یا آپ اپنی کہانی میں اس طرح کے مزید آپشنز لا سکتے ہیں اور اس طرح اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں جس سے اس کا امپیکٹ بڑھ جائے گا, آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا. جو ڈائریکٹر ہے اس کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ کہانی جو ہے اس کو آپ نے ڈائریکٹوریلی کس طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے, کون سے کیمرہ اینگلز مناسب رہیں گے, کون سی ویژول اسٹوری ٹیلنگ ٹیکنیکس اس میں یوز ہو سکتی ہیں.
پھر اس میں کمرشل آسپیکٹ بھی آتا ہے. یعنی ہم پروڈکشن ہاؤس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ اسکرپٹ کس ڈیموگرافک کے لیے مناسب ہے, اس کو کس جگہ پہ مارکیٹ کیا جانا چاہیے, کیا یہ OTT کے لیے مناسب رہے گا, یہ فلم فارمیٹ میں اچھا ہے, کیا یہ سیریز بن سکتی ہے. اس طرح کے بیسک ایڈوائزز کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزیں کہ اس کے اندر کہیں کوئی ریلیجیس یا نیشنل سینسٹیوٹیز تو انوالو نہیں ہے, یا کوئی اس طرح کی چیز تو انوالو نہیں ہے. تو نارملی یہ پروفیشن خاصا مشکل ہے. مشکل کوانٹم آف ورک کے اعتبار سے نہیں ہے, کوالٹی آف ورک کے اعتبار سے, کیونکہ آپ کو بہت زیادہ ڈومینز کا نالج چاہیے ہوتا ہے اور بہت کم وقت آپ کو ملتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. تو اس کی جو سمجھیے کہ جو تربیت ہے, جو اس کی ایجوکیشن ہے, وہ بہت انٹینسو ہے. لیکن ایک بار اگر آپ اس میں ورسٹ ہو جائیں اور آپ کے ہاتھ میں وہ گرپ آ جائے تو پھر بہت اس میں آپ کو مارجن مل جاتا ہے, بہت اسکوپ مل جاتا ہے, کیونکہ آپ کریڈٹس میں اور جس طرح آپ بات کر رہے تھے وہ آپ اس طرح سے ڈپکٹ نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے آپ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی قطار ہر وقت لگی ہوتی ہے, اور اس پروفیشن میں لوگ کم ہیں تو کمپٹیشن بھی اس اعتبار سے کم ہے اور پیسے بھی زیادہ ہیں. یہ بات ہم مطلب مجھے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کی کوئی خواتین مہمان آئی ہیں اس پوڈ کاسٹ میں, اور آئی ہیں تو کیا آپ نے ان سے ان کی عمر پوچھی ہے کہ آپ مجھ سے میرے پیسے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں میں پوچھ نہیں رہا, اچھا بتا رہا ہوں. اچھا چلے میں نے ناٹ مائی ورڈز بٹ یورس. ہاں تو لکیلی چونکہ اس میں اچھا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اردو میں زیادہ بات کریں. جی ضرور. اور کیونکہ ہم ایک ساتھ ساتھ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اردو میں رہتے ہوئے اردو کی اسی زبان میں ہم اپنے سارے خیالات اور نظریات کو بخوبی جو ہے بیان کر سکتے ہیں اور لوگ سمجھ بھی سکتے ہیں. تو اب چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک پہلو سے ہے اسکرپٹ کے, کہانی کے, چاہے کہانی ہو یا چاہے وہ اسکرین پلے ہو, اس کا ادبی پہلو, اس کا کمرشل پہلو, اور اس کو کس طرح سے اس کا سارے جو ٹیکنیکی زاویے ہیں ان سب پہ آپ کی نگاہ ہوتی ہے. اس کا سوشل امپیکٹ کیا اسکرپٹ ڈاکٹر کی نگاہ اس پر بھی ہوتی ہے کہ اس کا معاشرے میں جا کے کیا اثر انداز ہونا ہے اس نے؟ اچھا, میں جو لفظ استعمال کروں گا انگریزی کا وہ سوشل امپیکٹ نہیں, وہ سوسائٹل امپیکٹ ہوگا. سوشل کیونکہ ایک اور معنی میں چلا جاتا ہے, اور کنفیوشس نے جیسے کہا ہے کہ معاشرے کی آدھی سے زیادہ برائیاں لفظوں کے صحیح استعمال سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. اچھا تو پھر اس کی پہلے آپ وضاحت تو کیجیے, سوسائٹل اور سوشل میں کیا فرق ہے؟ سوشل بنیادی طور پہ سوشل سائنسز ہیں, یعنی سوشل ایک براڈر ٹرم ہے جس میں بہت سے انڈیویجول آسپیکٹ بھی آتے ہیں. سوسائٹل جو ہے وہ یعنی سوشل کو جب ہم کرتے ہیں ٹرانسلیٹ اردو میں شاید, تو ہم لفظ معاشرتی استعمال کرتے ہیں, جو کہ میرا نہیں خیال کہ اتنا بہتر ہے, کیونکہ سوشل سائنسز میں تو کئی انڈیویجول سائنسز آتی ہیں, آپ کے سیوکس بھی آتے ہیں, مورالٹی بھی ایک سوشل سائنس ہے, جبکہ سوسائٹل وہ چیزیں ہیں جو کلیکٹیو سے کنسرنڈ ہیں, یا یوں سمجھیے کہ ایک اجتماعی سوچ سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس لیے میں لفظ سوسائٹل یوز کر رہا ہوں, کیونکہ ایک سینما جو ہے اس کا سوسائٹل امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ سماجی اثر ہوتا ہے, یعنی ایک طرح سے, یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ سوسائٹل ہی دراصل معاشرتی بالکل تجربہ. ہاں, اردو میں اس کے لیے معاشرتی بہتر لفظ رہے گا. ہاں, ہم پیچھے ایک سوسائٹل امپیکٹ پر ظہیر صاحب کے ساتھ بھی جو ہے ہم نشست کر چکے, اور ان کا بھی تبصرہ بڑا کمال تھا. میں واپس سوال پہ آتا ہوں, چلیں اسے ہم معاشرتی تبدیلی کہہ لیتے ہیں. اصل میں دیکھیے جتنے بھی کریٹیو آرٹس ہیں, جتنے بھی فائن آرٹس ہیں, ان سب کی جو جڑ ہے, جو ایسنس ہے, وہ کمیونیکیشن ہے. یعنی میرے دماغ میں ایک چیز ہے, اس کو میں دوسرے آدمی تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. وہ ڈرامے کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ شارٹ سٹوری کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ کہانی کی صورت میں ہو سکتی ہے, ناول کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ نظم کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ غزل کی صورت میں ہو سکتی ہے, شاعری کی صورت میں ہو سکتی ہے, کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. لیکن میں بنیادی طور پہ اپنے دماغ میں آنے والی چیز کو دوسروں کے دماغوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ بہت سی فنون لطیفہ کی جو اقسام ہیں وہ انفرادی تجربے پہ مبنی ہے. لیکن فلم اور تھیٹر, اور ظاہر ہے تھیٹر اب ایک اتنے رواج میں نہیں رہا, تو فلم وہ بڑی قسم ہے جو ایک اجتماعی تجربہ ہے, کلیکٹیو ایکسپیرینس ہے. یعنی فلم آپ گھر میں اکیلے بیٹھ کے نہیں دیکھتے, فلم بنائی دیکھتے تو ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, لیکن فلم بنائی سینما کے لیے جاتی ہے, اور سینما میں لوگ اکٹھے بیٹھ کر اسے دیکھتے ہیں. تو کلیکٹیو ایکسپیرینسز کا معاشرے پہ زیادہ اثر ہوتا ہے بنسبت
انفرادی تجربے یا انڈیویجول ایکسپیرینسز کے. تو اس اعتبار سے میرا یہ مقدمہ ہے یا تھیسس ہے کہ فلم جو ہے وہ معاشرے پہ بہت سے اثرات مرتب کرتی ہے, کیونکہ فلم ایک تو کمرشل میڈیم ہے, اس کو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے, اس کے اندر یہ بات پنہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں, اور کامیاب فلم کی کامیابی کا ایک ہی پیرامیٹر ہے ساری دنیا میں, وہ اس کے دیکھنے والے لوگوں کی تعداد ہے. تو اس اعتبار سے اس کا معاشرے پہ اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی کئی تاریخی مثالیں موجود ہیں جو جب ہم آگے چلیں گے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کو ہم ریفر بھی کرتے جائیں گے. ہم اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنی بات کریں, تو ہم تو 80s کے بعد سے جو ہمارا عوام کا اور سنیما کا تعلق جو ٹوٹنا شروع ہوا, مڈ 80s یا 90s تک لے آئے, اس کے بعد سے وہ پھر اگر ارلی 2000 میں یا لیٹ 2000 میں آتے آتے واپس اگر جڑا بھی ہے تو وہ عوام سے تو نہیں جڑ پایا ہے. تو عوام پہ یہاں خدا کے لیے کا ذکر کرنا ضروری ہے, بول کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ 2 فلمیں تھیں جن کا جو کہ بڑی ٹاک آف دا ٹاؤن بنے, جن کے مسائل جن پہ بات ہوئی اور لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آتی محسوس بھی ہوئی. لیکن کیا سمجھتے ہیں اس یہاں ہمارے ہاں کتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں؟ نہیں, یہاں دیکھیں سینما کا وہ امپیکٹ جو ہے نا وہ 80s تک تھا, 90s تک بھی تھا. اس کے بعد وہ ریوائول جو آپ جس کی بات کریں وہ ریوائول نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں نہ تو اس طرح کی اب اسکرینز رہی ہیں, نہ ہی وہ نمبرز ہیں. یعنی پاکستان میں خدا کے لیے بول کی جو آپ نے مثال دی, میں یہاں آپ سے متفق نہیں ہوں, کیونکہ خدا کے لیے اور بول اتنی مقبولیت نہیں حاصل کر پائیں جس سے وہ اپنا تاثر قائم کر پاتی. یعنی کہا تو بہت گیا, اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی یاد رکھیے خدا کے لیے اور بول ایک ایجنڈے کے تحت بنی ہوئی فلم ہے, یعنی وہ ایک ایشو کو ایڈریس کرتی ہوئی فلم ہے. ہم جب فلم کے تاثر کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک اکلوتی فلم نہیں ہوتی, وہ فلموں کے اندر ایک رجحان ہے جو معاشرے پہ اثر چھوڑتا ہے, یعنی پے در پے اس رجحان کے تحت بننے والی فلم ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہندوستان کے سینما کا 1970 کے معاشرے پہ کیا اثر تھا, تو میں زنجیر یا دیوار یا شعلے ان کا نام نہیں لوں گا. میں وہ جو ایک مسالہ انٹرٹینر فلم تھی, جو ایک کلاس تھی جس میں امیتابھ بچن ایز اے اینگری ینگ مین آتے تھے, اور اس میں بیک ٹو بیک کئی فلمیں, یعنی 20-25 کم از کم فلمیں اس رجحان کے تحت, اس ٹرینڈ کے تحت بنی, ان کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے. تو اس سینس میں ہمارے پاس پچھلے 20 سال میں جو واحد فلم ہٹ ہوئی ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوالیفائی کرتی ہے ایون کہ اس پہ بات کی جائے, وہ لیجنڈ آف مولا جٹ ہے, جس کو اتنے زیادہ نمبرز نے دیکھا ہے, اور وہ ایک رجحان کی نشاندہی کرتی ہے ہمارے معاشرے میں. اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہیں تو ہم جا سکتے ہیں, لیکن باقی نہیں. اچھا, کیسے ویسے مجھے سمجھائیے ذرا. دیکھیے ہمارے ہاں جو انگریزی فلمیں آتی ہیں ان میں ہمارا جو سینما میں ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں فٹ فال. تو ہمارا جو سینما تھا وہ 70 کی دہائی تک جو اردو سینما تھا وہ خاندانی اصلاحی فلموں پہ مبنی تھا, جو محمد علی, وحید مراد, ندیم, جس کے آخری 3 بڑے نام تھے. تو وہ سینما جو گوئر آڈینس تھی وہ فیملیز تھیں, جن کا ایک انٹرٹینمنٹ تھا شام کے وقت فیملی کے ساتھ جانا, فلم دیکھنا, اس میں اپنے وہ گھر کی کہانی دیکھنا چاہتے تھے. اس کے بعد 80s میں آپ کا سینما مورف ہو گیا پنجابی فلم کی طرف. پنجابی فلم جو ہے وہ ایک کلچر, گنڈاسا کلچر لے کے آئی. اس میں دیکھنے والے لوگ بھی پھر بدل گئے, ظاہر ہے اس میں فیملیز نہیں جاتی تھیں, کیونکہ مطلب 90s میں نے خود لاہور میں سینما میں بیٹھ کے لوگوں کو سائما کے ڈانس دیکھتے ہوئے اور اس دوران لیزر لائٹ کے نامناسب استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ ایک الگ کلچر تھا جس کا کوئی تعلق فیملی سے نہیں تھا. پھر جب اب دوبارہ فٹ فال آیا ہے سینما کے اندر تو وہ آیا انگریزی فلم سے. اور انگریزی فلم میں بھی کون سی فلمیں ہٹ ہوئی ہیں پاکستان میں, جو سپر ہیرو موویز تھیں, یعنی مارول کی, ڈی سی کامکس کی فلمیں, ان میں بہت سائزبل لوگ گئے, نئی جنریشن کے لوگ گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ لیجنڈ آف مولا جٹ کو اگر آپ ان فلموں کے ساتھ رکھ کے دیکھیں تو مولا جٹ ایک فینٹیسی فکشن فلم ہے. بالکل. وہ ایک مطلب اس نے ایکنالج نہیں کیا, یہ اس کی شاید سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پنجاب سے وہ ریلیٹ کرتی ہے, کہ اس میں کچھ بھی پنجاب کا نہیں ہے. وہ ایک فینٹیسی کی فلم ہے, جیسے مغرب میں فینٹیسی فلمیں بنتی ہیں, یا جن سیریز کے آپ نے میرے پورٹ فولیو پہ نام لیے تو میری اسپیشلٹی بھی ہے, یعنی ویل آف ٹائم بھی ایک فینٹیسی کی فلم ہے. تو آپ اگر اس کے فائٹ سیکوینسز کو ویل آف ٹائم یا دا ویچر کے ساتھ رکھ کے دیکھیں گے تو وہ بالکل اسی ٹیکنیک پہ شوٹ ہوئے ہیں, اسی انداز میں شوٹ ہوئے ہیں, انہی کیمرہ اینگلس کے ساتھ شوٹ ہوئے ہیں, وہی ٹیکنیک کی وہ فلم ہے. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں یہ جو رجحان ہے سپر ہیرو فلم کا, فینٹیسی فلم کا, ایک تخیلاتی فلم کا, اس کی
ایکسیپشن اس کی یوں سمجھیے کہ ترسیل یا اس کی ایکسیپٹنس یا اس کو تسلیم کیا جانا زیادہ ہو گیا. تو اس وجہ سے لیجنڈ آف مولا جٹ جو ہے وہ ایک لینڈ مارک کامیابی حاصل کر پائی, کیونکہ اس نے اس چیز کو سامنے لا کے آڈینسز کو دیا کہ جو چیز آپ ویسٹ میں دیکھتے تھے, انگریزی زبان میں دیکھتے تھے, اس کو آپ اپنے لوکل ماحول میں پنجابی زبان میں دیکھیے. یعنی وہ جو کہانی ہے اس کا حقیقت سے تعلق نہیں, وہ آپ کو ٹرانسفارم کرتی ہے ایک فینٹیسی دنیا میں, جہاں ایک گاؤں ہے, وہ گاؤں پاکستان کا گاؤں نہیں ہے, وہ گاؤں آپ کو مغرب کا وہ گاؤں جو آپ کو لارڈ آف دا رنگز میں نظر آتا ہے, ایک ٹیورن ہے جس میں لوگ بیٹھے ہیں, اس کا ایک مالک ہے, اس کی ایک بیٹی, سارے ویسٹرن ٹروپرز ہیں. تو یہ آپ کو ایک طرح سے آپ کو نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے سینما میں جو مغرب کی ایکسیپٹنس ہے وہ بہت ہے, کافی ہے. اور خاص طور پہ جو اب کیونکہ آپ کے سینما کی میجورٹی ملٹی پلیکس آڈینس ہے, تو وہ ملٹی پلیکس آڈینس فلم کو اس طرح سے دیکھتی ہے. تو وہ جو یونی پلیکس آڈینس تھی وہ نہیں آ رہی سینما دیکھنے, اور جب تک آپ ان کو واپس نہیں لے کے آتے, اور اپنے نمبرز اس حد تک نہیں لے کے جاتے. یعنی اب پاکستان میں اس وقت میرے خیال میں, آپ اگر اس فیلڈ میں مجھ سے زیادہ کرنٹ ہے تو مجھے تصحیح کر دیجیے گا, شاید 100 سے بھی کم اسکرینیں ہیں, 70 یا 80 کل اسکرینیں ہیں جو آبادی کے اعتبار سے. یعنی بیلجیم جو ہے وہ شاید کراچی سے بھی چھوٹا ملک ہے, اور اس میں بھی 1200 اسکرینیں ہیں, یا جرمنی میں اس سے زیادہ اسکرینیں ہوں گی. ہندوستان تو بالکل آپ سمجھیے کہ آپ سے بہت ہی زیادہ آگے ہے, وہ تو 1 ارب آبادی کا ملک ہے, اور اس میں ہزاروں اسکرینوں پہ فلم ریلیز ہوتی ہے. تو وہ میگنیٹیوڈ لانے کے لیے آپ کو سینما بھی بڑھانا ہے. آپ کا پورا سینما کا جو ایکو سسٹم ہے وہی تباہ ہو چکا ہے. آپ کے پاس سینما نہیں ہے, آپ کے پاس دیکھنے والے نہیں رہے, فلمیں نہیں بن رہی, تو وہ سب کچھ آپ کو ایک کک سٹارٹ کرنا پڑے گا جس میں بہت وقت لگے گا. تو اگر آپ اس کو پاکستان کے معاشرے پہ محدود رکھیں گے, سوسائٹی پہ امپیکٹ کو سینما کے, تو شاید ہم وہ نیگلیجبل ہے, وہ بہت ہی کم ہے. مطلب یہ وہ فوکس گروپ ہی نہیں ہے شاید. ہاں, وہ ہم لوگ اپنے معاشرے کے, دیکھیے ہم اپنے معاشرے کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو اب تک سینما میں ایڈریس بھی نہیں کر پائے, ان پہ بات بھی نہیں کر پائے. صرف ایک کسی حد تک فلم جس میں نے دیکھا کہ ایک ماڈرن سینسٹیوٹیز کی بات ہو رہی ہے, وہ لوڈ ویڈنگ تھی نبیل قریشی کی, جس میں انہوں نے گیم شوز کی, جہیز کے رجحان کی نشاندہی کی. تو وہ کہی جا سکتی ہے کہ چلیں ایک معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں ایک پورا پیراڈائم شفٹ آیا ہے, یہ جو گیم شو کلچر ہے. یعنی آپ ایز اے ویور اگر 1990 کا نیلام گھر دیکھیں گے اور پھر 2020 کا جیتو پاکستان دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. یعنی نیلام گھر پہ میں نے, حالانکہ وہ بھی ایک انعام دینے والا ہی شو تھا, میں نے کبھی یہ مناظر نہیں دیکھے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ باقاعدہ بھیک کے انداز میں کہہ رہے ہوں کہ فات بھائی یہ دیتے ہیں. تو وہ معاشرے کے چینج کی نشاندہی کرتی ہے. اس چیز کو سینما نے ایڈریس نہیں کیا سوائے ایک فلم کے. تو یہ ایک رجحان ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. آپ کے معاشرے میں بلاسفیمی کا رجحان ہے, جس کو جو ہم دونوں کے مشترکہ دوست ہیں ظہیر الدین, ان کی فلم چکر نے کسی حد تک ایڈریس کیا, تو اس کو لوگوں نے نہیں دیکھا. تو ظاہر ہے اس کے اب سوسائٹل امپیکٹ پہ تو بات, ایز اے فلم تو اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن اس کو سوسائٹل امپیکٹ پہ بات نہیں ہو سکتی. پچھلے سال ایک فلم گنجل کے نام سے آئی, تو اس کی تھیم جو تھی وہ اقبال مسیح کے قتل پہ. اقبال مسیح ایک 90s کا ایک بڑا نام ہے, اس کا معاشرے پہ بڑا اثر ہے. ہمارے معاشرے میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے ایک بڑا ایشو ہے, لیکن وہ بھی کسی نے نہیں دیکھی. تو وہ معاشرے کے ایشو کے یعنی نشاندہی کرنے والی فلمیں بن رہی ہیں. یا ایک فلم نایاب آئی جس میں ایک خاتون کے کرکٹ کھیلنے کے شوق کو ڈسکرائب کیا گیا. بالکل. اب ہمارے ہاں سپورٹس عام طور پہ مردوں سے اسکرائب کی جاتی ہیں, خواتین کی ٹیمز نہیں ہیں, اتنے لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہندوستان اب کانشیسلی فیمیل سپورٹس کو پروموٹ کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ نے دنگل بھی دیکھی, اس سلسلے میں آپ نے سیکرٹ سپر اسٹار بھی دیکھی, جس میں ایک لڑکی کے گانا گانے کے شوق کو بتایا گیا. ریسلنگ پہ ایک فلم بنی, باکسنگ پہ ایک فلم بنی تھی فیمیل باکسرز کے اوپر. تو وہ چیزیں اب ہندوستان کانشیسلی کر رہا ہے, تو ان کے سوسائٹل امپیکٹ کی تو بات ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ چیزیں ون آف آتی ہیں اور دیکھی بھی نہیں جاتی ہیں اور نیچے گر جاتی ہیں. تو یہ ہمارا موضوع تو جو ہے یہاں پر اچھا چلیں ہم تھوڑا سا اس کو 80s میں لے جاتے ہیں, جس سے پہلے جو ہے وہ سنیما جانا دیکھنا, حالانکہ ہم دونوں شاید 80s کے مڈ کی میں پیدا ہوئے, لیکن بہرحال یہ وہ زمانہ ہے کہ جب والدین دادا دادی اپنی کہانیاں بہت سناتے تھے, تو اس کی وجہ سے بہت کچھ ہمیں یاد ہے. ہمیں یہ یاد ہے کہ یقیناً آپ کے والد نے بھی ذکر کیا ہوا کہ ہم اسکول بنک کر کے بھی جو ہے سنیما چلے جاتے تھے,
اور تو اس وقت جو معاملہ تھا، وہ جو سوسائٹی ڈیزائن ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کون سی فلمیں آپ کے جو کہ آپ کو یاد آتی ہیں کہ ان کا کوئی امپیکٹ رہا نہیں، ہوگا؟ اگین وہ جب آپ بات کرتے ہیں فلموں کی تو فلم انڈیپینڈنٹلی نہیں، فلم کے رجحان کی بات کرنی میں وہی چاہیے. بات کر رہا ہوں کہ وہ تو پاکستان میں جو اردو فلم کا کلچر تھا اس زمانے میں، وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ہر چھوٹے بڑے شہر میں، ہر چھوٹی بڑی لوکیلٹی میں ایک سینما موجود تھا جہاں باقاعدہ فلم لگتی تھی، اترتی تھی، اس کا بزنس ہوتا تھا اور وہ فلم دیکھی جاتی تھی. تو اب وہ نہیں رہا ہے. اب آپ کے سینما محدود ہو گئے ہیں بڑے شہروں تک اور ملٹی پلیکس تک. یعنی اب آپ اگر چھوٹے شہر میں جاتے ہیں، حافظ آباد میں جاتے ہیں، چکوال میں جاتے ہیں، جہلم میں جاتے ہیں، تو آپ کو سینما نام کی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ وہ سینما ٹوٹ چکے ہیں، ان کی جگہ مال بن چکے ہیں یا ان کی جگہ کمرشل سینٹر اور پلازے بن چکے ہیں. تو وہ ہسٹوریکلی ایک چھوٹا سا تھیٹر جہاں پہ چھوٹے موٹے ڈرامے ہوتے تھے، ایک چھوٹا سینما، وہ دے یوز ٹو بی، وہ مراکز تھے تفریح کے. تو اس زمانے میں جو اب آپ کو مطلب یہ سن کے حیرت ہوگی، پاکستان کے سینما کا جو مزاج تھا وہ سیریس تھا. ایک پاکستانی فلم کے مشہور رائٹر ہیں علی سفیان آفاقی، انہوں نے شاید پاکستانی فلم کے اوپر سب سے بہتر سلسلہ لکھا جو ڈائجسٹ میں شائع ہوا اور اب کتابی صورت میں بھی ملتا ہے، فلمی الف لیلا کے نام سے. اس میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ کہانی لکھی. انہوں نے بطور رائٹر اپنی پہلی فلم لکھی ٹھنڈی سڑک. تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اس زمانے میں سینما کے جو آڈینس تھی وہ کیسے شیپ ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ ہوتا یہ تھا کہ پہلا شو دیکھنے سب آتے تھے. ظاہر ہے پہلا شو میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے میں ٹریلرز کا بھی رواج نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، بالکل. تو کہاں یوٹیوب پہ بھی ٹریلر نہیں آتا تھا. تو اس زمانے میں جو لوگ سینما میں پہلا شو دیکھنے آتے تھے وہ جو شو دیکھ کے نکل رہے ہوتے تھے اور دوسرے شو کے لوگ جو اندر داخل ہوتے، ان کے درمیان کا جو مکالمہ ہے وہ فلم کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا. واہ 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 واہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھنڈی سڑک میں جب لوگ دیکھنے گئے تو ایک کامیڈی فلم تھی اور اس میں جناب لوگ بے تحاشا ہنسے اور ہنس ہنس کے سیٹوں سے گر گئے اور کہتے ہیں کہ میں پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ فلم بہت ہٹ ہونے والی ہے. تو کہتے ہیں جب وہ باہر نکلے تو کیونکہ یہ تو ظاہر ہے فلم پہلی لکھ رہے تھے، ویسے ان کا فلم جو آتا تھا، تو یہ باہر چلے گئے وہ گفتگو سننے. تو نئے نئے ایگزیکٹ ڈائلاگ لکھا ہے کہ ایک دوسری شو کے لائن میں سے کسی نے پوچھا پہلوان جی فلم کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاسا ہی ہاسا ہے، اسٹوری تو کچھ نہیں ہے گی. اور کہتے یہ جو لائن تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ دوسرے شو میں آدھا سینما بھرا ہوا تھا اور تیسرا شو میں نے اکیلے بیٹھ کے دیکھا. واہ واہ واہ. کیونکہ کامیڈی کی ریسیپٹنس ہی نہیں تھی، لوگ سیریس فلم دیکھنا چاہتے تھے. اگر آپ اس زمانے کی فلمیں دیکھیں، آئینہ، جو بڑی بڑی فلمیں ہیں، یعنی جو ہٹ فلمیں، جنہوں نے آئینہ ایک ایسی فلم ہے جیسے ڈائمنڈ جوبلی کی، یا ریاض شاہد کی فلمیں زرقا، یہ امن، جو ابتدائی دور میں سنتوش اور سدھیر کی فلمیں ہیں، صبیہ خانم کی فلمیں ہیں، وہ سب جو ہیں وہ ایک روتی ہوئی عورت کی فلمیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ایک دلچسپ انالوجی ہے کہ آپ نے وہ روتی ہوئی عورت کی فلمیں جو ہیں وہ دیکھنے خواتین جاتی تھیں کیونکہ خواتین کو ٹریجڈی اٹریکٹ کرتی ہے، تو وہ خواتین وہاں جایا کرتی تھیں. 70 کے بعد بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ہمارا ایک تو اردو فلم کی جو سب سے بڑی مارکیٹ تھی وہ تھی مشرقی پاکستان، جہاں آپ کے پاس ایک پڑھی لکھی مڈل کلاس تھی جو اردو فلم دیکھنا چاہتی تھی. وہ آپ سے الگ ہو گئی تو آپ کے سینما کا 50% ریونیو تو وہیں سے ختم ہو گیا. پھر دوسرا یہ ہوا کہ ضیاء الحق صاحب جب آئے تو انہوں نے جہاں معاشرے پہ اور بہت سے احسانات کیے، وہاں ایک یہ بھی کیا کہ فلم میکرز پہ پابندی لگا دی کہ وہ فلم میکر جس پر ڈگری نہیں ہوگی، سننے میں اچھا لگتا ہے، وہ فلم نہیں بنا سکتے. لیکن اس سے ہوا یہ کہ آپ کے جتنے اسٹیبلش فلم میکر تھے، ایس سلیمان تھے، ریاض شاہد تھے، یہ سب لوگ سائڈ پہ ہو گئے اور جو نئے لوگ آئے انہوں نے جعلی ڈگریاں بنوائیں اور وہ پنجابی فلمیں دھڑا دھڑ، کیونکہ پنجابی مارکیٹ بچ گئی تھی، جو باقی پاکستان اس میں پنجابی فلم ڈومینیٹ کرتی تھی. تو میں مثال یہ دے رہا تھا آپ کو. دیکھیے معاشرے کے امپیکٹ کے جو ہم سینما میں بات کرتے ہیں تو وہ سینما میں اس وقت روتی ہوئی عورت جو تھی وہ بکتی تھی. تو شمیم آرا جو ہیں، شبنم، ان سب کے جو مطلب یادگار یا لازوال کردار ہیں، رانی، امراؤ جان ادا میں جو انہوں نے رانی کے، وہ سب ان کے المیہ کردار ہیں، تربیہ کردار نہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کسی پاکستان کے ٹیلی ویژن، کیونکہ ٹیلی ویژن اب ایک ماس میڈیم بن گیا جو فیملی انٹرٹینمنٹ ہے، آپ کسی بھی ٹیلی ویژن پروڈیوسر کے پاس چلے جائیے، ڈرامہ پروڈیوسر کے پاس چلے جائیے، آپ کا خود اس انڈسٹری سے تعلق ہے تو آپ مجھے سیکنڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے یار ایک کمرشل ڈرامہ لکھنا ہے تو کیا، تو پہلا لفظ جو ہے وہ کہ روتی ہوئی عورت ہٹ ہوتی ہے پاکستان میں، روتی ہوئی عورت پہ مبنی ڈرامہ دیکھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ آڈینس جو 40s اور 50s اور 60s اور 70s میں سینما جا رہی تھی، اب وہ گھر بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے لیکن اس کا مزاج وہی ہے.
بالکل آج بھی وہ وہی کانٹینٹ دیکھنا چاہتی ہے. بیچ میں کچھ عرصہ اسٹار پلس نے ایک تبدیلی لائی کہ آپ کو بہت بناؤ سنگھار کیے ہوئے عورتیں اور وہ سب کچھ نظر آئے, لیکن اب پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ پاکستانی ڈرامے نے ریوائیو کر لیا. تو ویژول میڈیم ہی ہے, اور ویسٹ میں تو ایک بہت بڑی بحث ہے کہ او ٹی ٹی کے آنے کے بعد شاید فلم ایک ریڈنڈنٹ میڈیم ہو جائے, سینما ختم ہو جائے, سینما اپنی موت مر جائے اور او ٹی ٹی ہی بچ جائے. لیکن آپ کو ویژول میڈیم میں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ ڈومیسٹک ٹریجڈی سے اٹریکٹ ہوتی ہیں, تو وہ ایک سیلیبل فنومینا ہے, وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. اچھا, آپ کا جو پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے وہ بھی خواتین اور سنیما سے متعلق ہے, ہاں, تو آپ کی اس کو ذرا آپ پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. نہیں, میرا تو بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ایشیا کی جو سینما ٹریڈیشنز ہیں جس میں ایرانی ہے, ہندوستانی ہے, اس کے علاوہ بڑے سینماز میں یہاں ترکی کا سینما ہے جو کو ایشیا فلم ٹریڈیشنز کہا جاتا ہے, کوریا کا سینما ہے, جاپان کا ہے, چین کا ہے, ان میں خواتین کو کس طرح پورٹرے کیا گیا اور وہ کس طرح سے تبدیل ہوا ہے. یعنی ہندوستان کے سینما میں خواتین کو کس طرح سے پورٹرے کیا جاتا تھا اور وہ کس طرح وہ ایک ستی ساوتری سے اور گھر کی دیکھ بھال کرنے والی عورت سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک تبدیلی آ رہی ہے, تو وہ آپ کو معاشرتی رویوں میں تبدیلی کا پتہ دیتی ہے. اب یہ ایک اور مطلب دلچسپ بات ہے, پاکستان میں تو خواتین کا جو ڈپکشن ہے وہ اب تک تبدیل نہیں ہوا ہے. اب تک آپ کو خواتین کا ٹریٹمنٹ ہے پرائمریلی وہ نہیں بدلا ہے. پاکستان میں آج بھی آپ کو خواتین زیادہ تر مظلوم رول میں, ساس بہو والے رول میں, ان چیزوں میں نظر آتی ہیں. ان کا معاشرے میں مقام, ان کا گھر میں مقام وہ وہیں کا وہیں ہے جو ابتدائی دور میں تھا. لیکن اگر آپ دوسرے سینما کے ٹریڈیشن پہ نظر ڈالیں, یعنی اگر آپ کوریا کا سینما دیکھیں یا ہندوستان کا ہی سینما دیکھ لیں, تو آپ کو وہاں بہت سی ایسی چیزیں جو بہت ایب نارمل تھیں, یعنی شادی کے بغیر ساتھ رہنا یا شادی سے پہلے جسمانی تعلقات قائم یا خواتین کا شراب پینا فار دیٹ پرپز, وہ آپ کو بہت زیادہ مقدار میں ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کریں کہ وہ صحیح یا غلط ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تبدیلی آئی ہے جو معاشرے کی تبدیلی ہے جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے سینما میں. اور یہ ریلیشن شپ نا بڑا سینسٹیو ہے اور دو طرفہ ہے, یعنی بعض اوقات معاشرہ لیڈ کرتا ہے اور سینما اس کو فالو کرتا ہے, اور بعض صورتوں میں سینما لیڈ کرتا ہے اور معاشرہ اس کو فالو کرتا ہے. تو ایرانی سینما جو ہے فار ایگزامپل, ایرانی سینما میں مثال کے طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو معاشرتی تبدیلی آئی انقلاب کے بعد سے وہ اب پھر سینما میں ریفلیکٹ ہوئی. یعنی سینما اس کا کیٹلسٹ نہیں تھا. ایرانی سینما جو 70 کا تھا وہ بہت ہی لبرل سینما تھا, اور معاشرے میں انقلاب کے میں ایک رجت پسندی آ گئی. تو ہندوستان میں بھی اگر آپ جائیں تو آج بھی ہندوستان دو کلچرز کا ملک ہے. ایک جگہ ایک اربن کلچر ہے جس میں بہت ہی آپ کو آزاد خیالی اور آزادی نظر آئے گی, لیکن رورل کلچر تو آج بھی روایتی ہے, آج بھی خواتین کے وہی رولز ہیں. تو اس گیپ کو ڈپکٹ کرتا ہے آپ کا کمرشل سینما اور پیرلل سینما, کہ یعنی جب آپ او ٹی ٹی دیکھتے ہیں کیونکہ او ٹی ٹی زیادہ کلوز ٹو ریئلٹی ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو وہ گلیمر, وہ گلٹس خواتین کے رول کے ساتھ نظر نہیں آئے گا. تو خواتین کا جو ڈپکشن ہے ہمارے سینما میں وہ میرے خیال میں تو ایک پرابلم ایریا ہے, ہم لوگوں کو اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اسے ماڈرن سینسٹیوٹیز کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہمارے ٹی وی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. 70 کی دہائی میں آپ کو خواتین مغربی ملبوسات میں کام کرتے ہوئے نظر آتی تھیں کیونکہ آپ کے انٹلیکچوئل لوگ لکھ رہے تھے ڈرامہ. اس کے بعد 80 کی دہائی میں پھر ہم بھی ریگریس کر گئے, تو پھر اب تک ہم ریکور نہیں کر پائے. آپ کو آج بھی خاتون جو ہے وہ ایک پازیٹیو رول میں, ایک پریکٹیکل رول میں بہت کم نظر آتی ہے. آج بھی اس کا جو اسپریشن ہے وہ ہوم میکر ہونا ہے, یا گھر کو ٹھیک رکھنا ہے, یا گھریلو جھگڑوں پہ فوکس کرنا ہے, جو کہ میرے خیال میں معاشرے میں ایک غیر صحت مند رجحان کو جنم دے رہا ہے. یہ پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہے. یقیناً ایسا ہی ہے, لیکن اگر ہم تھوڑا سا ماضی پہ نظر ڈالیں, جیسے آپ نے خود کہا کہ جو اس وقت انٹلیکچوئلز لکھ رہے تھے اس وقت بھی ایک مکس تھا, ہم کسی ایک اسٹیریوٹیپیکل اسٹائل کا شکار نہیں ہوئے تھے شاید. وہ ایسا ہی رہے گا. ہاں, تو ویژول میڈیم تو ایسا ہی ہوتا ہے, وہ مکس بیگ ہی ہوتا ہے. ہاں, تو وہ جو اگر ہم ذکر کریں انکہی کا, انہونی کا, یا اور اسی طرح سے دھوپ کنارے, یا دھوپ کنارے, اس میں تو تیسرا کنارہ, ویمن کا جو رول تھا وہ بہت امپاورڈ تھیں اور بڑا انکہی, تنہائیاں, دھوپ کنارے, یہ ایکسیپشنز تھی اس زمانے میں 80s کے اندر. لیکن یہ بہت ہٹ ہوئے. ہاں, اس لیے کیونکہ وہ اس کی ریزوننس تھی ہماری اربن آڈینس کی. اچھا یہ بھی یاد رکھیے پی ٹی وی کے ڈرامے کی جو
کا جو ہٹ ہونا ہے, جو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ وارث چلتا تھا تو سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھیں, تو یہ بھی یاد رکھیے کہ پی ٹی وی کی ریچ جو تھی اس وقت وہ بہت لمیٹیڈ آڈینس تک تھی, اور دوسرا آڈینس کے پاس چوائس بھی نہیں تھی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آڈینس کے پاس چوائس ہے اور اب ریچ بہت زیادہ ہو گئی اور اب نمبرز بہت ایکوریٹ ہو گئے, یعنی آج کل کے دور میں, بیچ میں تو بہت برا دور گزرا ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں جب ہم نیلسن ریٹنگز پہ چلتے تھے. اب تو آپ کے ٹیلی ویژن چینلز اپنے سوشل میڈیا سے, یعنی یوٹیوب کے ویوز سے اپنی پاپولیرٹی میئر کرتے ہیں, اور وہ بڑا ایکوریٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کے 1 لاکھ ویوز ہیں, 2 لاکھ ویوز ہیں, 3 لاکھ ویوز ہیں, بڑے ایکوریٹ نمبرز آپ کے پاس آ جاتے ہیں سوشل سے. تو میرے خیال میں وہ جو ریسیپشن ہے وہ کم ہوا ہے اب, اور اب آپ کو اس طرح کے بولڈ ٹاپکس, بولڈ ڈراماز کم نظر آتے ہیں. تو یہ ایک سوسائٹی میں ریگریشن کی نشانی ہے, پروگریشن کی نہیں ہے. ہاں, وہ ایکسیپشنز تو ہمیشہ رہیں گی, وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے, ایکسیپشن پرووز دا رول. تو آپ کے استثناء جو ہیں وہ آپ کے قانون کو وہ کرتے ہیں. تو اگر یہ چیز اس زمانے میں زیادہ تھی اور دوسری چیز استثناء تھی, تو اب دوسری چیز یعنی روایتی ماحول زیادہ ہو گیا اور یہ چیز استثناء بن گئی ہے, یہ چیز کم نظر آتی ہے آپ کو. اچھا, جو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو دو طرفہ جو ایک ترجمانی ہے سنیما سے معاشرے کی, معاشرے سے سنیما کی, یہاں شاید ابھی تو ہم اس سفر میں بالکل دوبارہ سے ایک آغاز پر ہیں. ہم تھے کسی مقام پر, اور 80s کے بعد جو ہے وہ ہم اس دوڑ کا حصہ نہیں رہے. لیکن یہ اب جو فلم میکنگ ہے, اب وہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک ماس میڈیم تھا, اور ماس میڈیم ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے, ہمارے ہاں نہیں. اور شاید اب آپ نہیں سمجھتے کہ دنیا بھر میں او ٹی ٹی کے آ جانے کے بعد سے جو ہے, حالانکہ جو آپ خود آپ کا تعلق ہے اس سے, ان فلموں سے یا ان سیریز سے, کہ وہ بھی تو ایک پرسنل میڈیم بن گیا نا, کہ آج ہم اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے وہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی نے اتنا ایڈوانس کر دیا ہے معاملات کو کہ وہی سراؤنڈ ساؤنڈ بھی آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, اور لوگوں نے اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی بیسمنٹس کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سنیماز بنائے ہوئے ہیں یا سیٹ اپ کیے ہیں, سب نے نہیں. تو اب اس کو وہ جو امپیکٹ ہے جو سنیما سے آ سکتا تھا, وہ اس پرسنل میڈیم سے آئے گا یا آ رہا ہے, اور اس پہ بہت محنت کی جا رہی ہے. اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ او ٹی ٹی میں کچھ چیزیں جو ہے وہ انڈیوس کی جاتی ہیں یا شامل کی جاتی ہیں, چاہے وہ اس کہانی کے پلاٹ کے ساتھ میل نہ بھی کھاتی ہوں کبھی کبھی, لیکن اس کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا جاتا ہے, وہ پروپیگیٹ کرنے کے لیے کہہ لے, یا اس ٹرینڈ کے ساتھ چلنے کے لیے. تو اس کو کیا محسوس کرتے ہیں آپ, کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی پہ, ہماری سوسائٹی پر اس کا کیا اثر ہوا ہے؟ دیکھیے, سینما اور او ٹی ٹی کی جو ڈائنامکس ہیں, جو حرکیات ہیں, وہ مختلف ہیں. سینما جیسے میں نے کہا ہے کلیکٹیو ایکسپیرینس ہے, دوسرے سینما لارجر دین لائف ہوتا ہے. او ٹی ٹی میں آپ ایک چھوٹی اسکرین پہ اس کو زیادہ ہم ٹی وی سے قریب رکھتے ہیں, کم ریئلٹی زیادہ ہوتی ہے, اس کو آپ زیادہ لوگوں کو. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ او ٹی ٹی اور سینما میں فرق یہ ہے کہ سینما میں ایک آدمی جو ٹکٹ خرید کے آیا وہ کم از کم فلم پوری دیکھ کے جائے گا. او ٹی ٹی میں تو وہ 5 سے 10 منٹ زیادہ سے زیادہ, مطلب 7-8 منٹ دیکھے گا, پھر سوئچ کر جائے گا اگر آپ اسے ہک نہیں کر پائیں گے. اگر آپ رات بیٹھ کے لوگ سیریز ختم کرتے ہیں تو وہ ہک کرنے کے بعد کرتے ہیں نا, ورنہ اگر آپ کو بورنگ لگے گی تو آپ فوراً ختم کر دیں گے. یعنی یہ او ٹی ٹی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کنٹینیوسلی آڈینس کو ہک کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بینج واچنگ اگر آپ کرانا چاہتے ہیں, وہ مسلسل دیکھیں, تو آپ نے ایک قسط کو اس طرح سے ختم کرنا ہے کہ وہ کنکلوژن ہو بھی اور نہ بھی فیل ہو, اور وہ اگلی قسط پہ چلا جائے. سینما میں اس طرح کی اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہوتی. سینما میں تو ظاہر ہے آپ چاہتے ہیں کہ آڈینس مکمل طور پہ مطمئن ہو کے اٹھے. تو او ٹی ٹی کا جو امپیکٹ ہماری معاشرے پہ آیا ہے وہ زیادہ ہندوستان کی او ٹی ٹی کا آیا. ویسٹ کی او ٹی ٹی آج بھی ہمارے ہاں دیکھی جاتی ہے, لیکن کم, کیونکہ ہمارے یہاں انگلش اسپیکنگ آڈینسز بھی کم ہیں. وہ ایک محدود جو آپ کی پروگریسو ایلیٹ طبقہ جسے ہم کہیں گے شہروں کا, جو وہ لوگ تو دیکھتے ہیں, لیکن زیادہ جو آپ کے اندر چینج لائی ہے جو آپ کی سائڈ, وہ ہندوستانی او ٹی ٹی. بالکل. اور ہندوستانی او ٹی ٹی نے اپنے معاشرے پہ بھی بہت اثرات مرتب کیے, کیونکہ ہندوستانی سینما کے کچھ نارمز تھے. کچھ ایک تو ہندوستانی سینما, لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے سن کے, ہندوستانی سینما کبھی بھی ہندی سینما نہیں رہا, وہ اردو سینما تھا. یعنی 70 یا 80 کی دہائی تک بھی, 90 کی دہائی تک بھی کسی اداکار کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ اسے اردو صحیح بولنا آنی چاہیے, کیونکہ جتنے بھی لکھنے والے تھے وہ سب اردو میں لکھتے تھے. اس کی شاعری, اس کے گیت سب اردو میں تھے. اس میں ہندی لفظوں کا استعمال باقاعدہ سن 2000 کے بعد ایک باقاعدہ مہم کے تحت ہوا ہے.
اور آہستہ آہستہ وہ اسٹریٹ لینگویج پہ چلے گئے. ورنہ پہلے سینما کی ایک الگ زبان تھی اور لوگ سینما میں وہی زبان سننے جاتے تھے. یعنی اگر آپ دیوداس 2002 میں آئی تھی اس کے مکالمے سنے تو وہ آپ کو ہندوستان میں کہیں سننے کو نہیں ملیں گے. وہ بیسکلی ہمیں اس لیے اجنبی نہیں محسوس ہوتے کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں. ہندوستان والوں کے لیے وہ اردو ایک فیسینیشن تھی, وہ ایک ڈیلیکیسی تھی, وہ روزمرہ کی زبان نہیں تھی. اب او ٹی ٹی وہ روزمرہ کی زبان اسکرین پہ لے آیا ہے. وہ ہریانوی لہجہ یا وہ اور گالیوں کا جو استعمال جو ہم عام زبان میں کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ فریکوینٹ. سینما میں تو وہ نہیں تھا, وہ سینسر کی زد میں تھا. او ٹی ٹی پہ کوئی سینسر نہیں ہے, او ٹی ٹی خود ایک سینسر ہے. تو اس او ٹی ٹی نے آپ کے معاشرے پہ بھی اثرات مرتب کیے ہیں. آپ کے معاشرے میں ووٹ یا جو چھوٹے ہندوستانی پلیٹ فارمز ہیں جنہیں بی گریڈ پلیٹ فارمز کہا جاتا ہے, جو خاصی بیہودہ کانٹینٹ پروڈیوس کریں, وہ بڑے تعداد میں دیکھے جاتے ہیں. آپ کی جو ینگ جنریشن ہے, اور اس بات پہ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے, بہت بات ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ینگ جنریشن کی پرائمری انٹرٹینمنٹ موبائل سے, اور وہ سیل فون پہ جو کانٹینٹ دیکھتی ہے وہ یہ ہندوستانی او ٹی ٹی کانٹینٹ ہے یا ٹک ٹاک کا کانٹینٹ. تو وہ جو نیریٹو میں دیکھ رہی ہے وہ ہندوستانی او ٹی ٹی, اور وہ او ٹی ٹی کوئی مطلب مناسب او ٹی ٹی نہیں ہے. یعنی وہ نیٹ فلکس نہیں دیکھتے, وہ امیزون پرائم کی وہ نہیں دیکھتے, وہ زیادہ تر یہ جو انتہائی بری قسم کا کانٹینٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں, اور اس سے آپ کے معاشرے میں خاصے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ وہ کانٹینٹ ہے جس کو مغرب میں تو شاید بالکل مطلب مجھے نہیں معلوم, مجھے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں, پون کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ وہ ایک ویب سیریز کی صورت میں آ بھی رہا ہے اور وہ دیکھا بھی جا رہا ہے, اور اس کے معاشرے پہ بہت برے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. تو آپ کو بہت سے پنجاب کے چھوٹے گاؤں ہیں یا سندھ کے رورل ایریاز میں آپ اگر جائیں تو لوگ بڑی تعداد میں اور بڑی فریکوینٹلی وہ دیکھتے ہیں. اسی طرح بہت کم لوگ اب اس بات پہ وہ کرتے ہیں کہ جو ایکسیسیبلٹی ہے دوسرے ملکوں کے کانٹینٹ کی آپ کے ہاں, اس کے آپ کے معاشرے پہ اثرات ہوتے ہیں. یعنی ہم اگر اس بحث کو, ہم نے ہمارا ٹاپک تو چلیے سینما کا سوسائٹل امپیکٹ تھا, لیکن اس کو کانٹینٹ کا, ویژول کانٹینٹ کسی بھی طرح کا, اس کے سوسائٹل امپیکٹ پہ لے جائیں تو آپ کی جو خواتین ہیں آج کل وہ کورین ڈرامے بہت دیکھتی ہیں. تو وہ کورین ڈرامہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس کے مسائل کیونکہ ہم سے ریزونیٹ کرتے ہیں. کوریا میں بھی امیر غریب کی تقسیم, کلاس ڈفرینس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. غریب لڑکی امیر لڑکے کا پیار ایک بہت فریکوینٹ ایشو ہے جو ظاہر ہے ہمارے سینما میں بھی بہت رہا ہے اور اب ہمارے ٹی وی میں بھی بہت ہے. اسی طرح کوریا میں اگر آپ ان کی ٹیکنیکس دیکھیں تو جہیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یا بڑے گھر میں شادی کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں کوریائی ڈراموں کو بہت زیادہ مقبول بناتی ہیں ہماری خواتین کے اندر. اگین اس پہ بات نہیں ہوتی کہ اس کا ہمارے معاشرے پہ کیا اثر ہو رہا ہے. تو اس کا ہمارے معاشرے پہ جو اثر ہو رہا ہے وہ ایسپریشنل اثر ہے کہ ہماری خواتین کوریائی ڈرامے دیکھ دیکھ کے رومانس کا ایک بہت جسے کہیے کہ ایک ورژن رکھتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا جو میک اپ ہے وہ ان ریئلسٹک ہوتا جا رہا ہے, ایسپریشنل ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ. تو ان چیزوں پہ شاید کہیں بہت تفصیل سے بات ہونی چاہیے کہ کیونکہ ہمارے یہ سوچا ہی نہیں جاتا کہ ہمارے معاشرے میں کیا چیز بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے یا سنی جا رہی ہے, اور اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. ہم مقبولیت کو ایک طرف کر دیتے ہیں, اور ادب میں بھی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ادب پہ ہوتی ہے, وہ پاپولر فکشن پہ نہیں ہوتی. اسی طرح پاپولر فارمز آف انٹرٹینمنٹ پہ بھی یا سٹوری پہ بھی بہت کم بات ہوتی ہے. اچھا, اب تو ہوتے ہوتے تو پھر جو اگر ہم کسی سوسائٹل امپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اب بہرحال اور یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے ماس میڈیا یا پھر کلیکٹیو ایکسپیرینس کی بات کی, تو وہ کلیکٹیو ایکسپیرینس آپ کو جو ہے وہ چھوٹی اسکرین پہ دیکھتا ہے, جو کہ وائرل ہونے کے صورت میں کلیکٹیو میم ہے یا کوئی بھی چیز ہے, اور اسی کا پھر ہمارے جو ہے وہ آنے والی مختلف ادوار میں سیاسی تبدیلیاں جنہوں نے بھی ہمارے لب و لہجوں پہ اثر ڈالا, بالکل یہ سب کچھ جو ہے وہ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک کوئی ایک ڈرامہ ٹی وی کا جو ہے وہ, جو کہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کی موجودہ اسٹریم سے وہ کنیکٹڈ بھی ہو, آتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کے دیوانے بن جاتے ہیں. تو یہ کیا فنومینا ہے؟ دیکھیے وہ تو آپ اس کو نا ہم لوگ کانٹینٹ کی زبان میں ریزوننس کہتے ہیں, کلچرل ریزوننس کہتے ہیں یا سوسائٹل ریزوننس کہتے ہیں کہ آپ کی جو چیز ہے, جو لکھی ہوئی چیز ہے یا بنائی ہوئی چیز ہے, جو ویژول چیز ہے, وہ آپ کی سوسائٹی سے ریزونیٹ کر گئی ہے. میں نے کہا نا کہ یہ کمپلیکس ٹاپک ہے کہ فلمیں معاشرے کو لیڈ کرتی ہیں یا معاشرہ فلموں کو لیڈ کرتا ہے. اس کی جو سب سے بڑی مثال, ہم پروپیگنڈا لفظ جس آدمی نے ایجاد کیا
اور جو اس کا سب سے کامیاب ایکسپوننٹ آج بھی مانا جاتا ہے وہ جوزف گویبلس ہے. گویبلس جو کہ ہٹلر کا وزیر تھا پروپیگنڈا کا, اس نے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ سینما پہ کیا. آج بھی جرمن تھرڈ رائخ ہم اسے کہتے ہیں, یعنی جرمن نازی دور کی جو فلمیں ہیں وہ اس دور کی فلم ٹیکنیک کا شاہکار سمجھی جاتی. ان کا اس معاشرے پر اثر بھی ہوا کیونکہ اس میں انہوں نے یہودیوں کو بطور ایک نیگیٹو کردار کے پورٹریٹ کیا. اگر میں اس کا پیرلل رکھوں آج کے دور میں تو وہ ہندوستانی سینما ہوگا جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر منفی کردار مسلمانوں کا ہے. دہشت گرد ہمیشہ آپ کو مسلمان نظر آتا ہے, بم کا دھماکہ کرنے والا مسلمان ہے. تو یہ ایک معاشرے کو انڈوکٹرینیٹ کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ فلمیں کیوں ہٹ ہو رہی تھیں, یعنی اس معاشرے میں وہ نفرت پہلے سے موجود تھی, وہ صرف ایک ایکسلرنٹ تھی. اسی طرح ہندوستان میں بھی ایک انسیکیورٹی اس مائنورٹی سے, بیکاز ایک تاریخی ہمارا ایک پہلو ہے کہ مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ہے, وہ ایگزسٹ کرتی ہے, وہ اس کا ایکسلرنٹ ہے. معاشرہ تبھی اس کو ریسیو کرتا ہے جب اس میں آلریڈی وہ چیز موجود ہوتی ہے, وہ چیز اس کو ایکسلریٹ کرتی ہے. تو آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہوئے کہ یہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, جو ہمارے سوسائٹی میں اچانک سے ایک ڈرامہ ہٹ ہو جاتا ہے, اس لیے کیونکہ اس کی ریزوننس موجود ہوتی ہے. یعنی آپ بڑے بڑے نام لیں جو پچھلے کچھ عرصے میں ہٹ ہوئے ہیں, ہم سفر ایک ڈرامہ تھا, یا پیارے افضل ایک ڈرامہ تھا, یا جو بڑے مشہور ہیں میرے پاس تم ہو ایک ڈرامہ ہے. تو یہ سب ڈرامے کسی نہ کسی معاشرتی پہلو سے ریزونیٹ کرتے ہیں, جو ہم لوگوں کے معاشرے میں ایک سائنس تھی. یعنی میں ہم سفر کی مثال اس لیے دیتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے ڈرامہ کے اندر پچھلے دہائی میں ایک بڑا وہ گیم چینجر کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر ایک امیر لڑکے کی ایک غریب لڑکی سے شادی ہونا, اور وہ فیملی مجبوری کی وجہ سے, اور پھر ان کے درمیان محبت ہو جانا. تو ہمارے یہاں ہر جو غریب لڑکی ہے وہ ظاہر ہے ایک امیر لڑکے سے شادی کا خواب دیکھتے. تو ایک ایسپریشن تو ہمارے معاشرے میں ہے, کیونکہ خواتین جو ہیں ان کو ہم یہ نہیں سکھا رہے کہ وہ علم حاصل کر کے یا وہ محنت کر کے اپنا اسٹیچر چینج کر سکتے ہیں, اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں. ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں اپنے کانٹینٹ کے ذریعے کہ ان کا جو سیڑھی ہے اپنی کلاس سے باہر نکلنے کی, وہ شادی ہے. ایک بڑے گھر میں شادی ہے, ایک امیر گھر میں شادی ہے. تو وہ اس چیز سے ریزونیٹ کر رہا تھا, اس لیے لوگوں نے اس کو بڑی تعداد میں دیکھا اور پسند بھی کیا, حالانکہ وہ اس دور کے جو نارمز تھے کانٹینٹ کے ان کے خلاف تھا. تو اس طرح کی چیزیں, پھر اتنا خلیل الرحمن قمر کا جتنا بھی کام ہے وہ سب ایک ٹریجڈی انڈیوس ٹریجک ہیرو کا کانٹینٹ ہے, جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو محبت کر رہا ہے کسی سے, اور مطلب وہ ہر ان کے ڈرامے میں آپ کو یہ تھیم ریکرنٹ نظر آئے گی, ایک جسے کہتے ہیں نا ٹریجک ہیرو جس کی زندگی ہی ٹریجڈی سے عبارت ہے. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ایک فیلنگ سوسائٹی میں رہتی ہے. ہمارا معاشرہ کوئی کامیاب معاشرہ نہیں ہے, وہ ایک ناکام ہوتا ہوا معاشرہ ہے. ناکام ہوتے ہوئے معاشرے میں آپ کی نوجوان نسل کو بہت سے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. ان کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں, بہتر مواقع نہیں ہیں, تعلیم نہیں ہے آگے بڑھنے کے لیے, میرٹ نہیں ہے, سفارش ہر جگہ. تو یہ چیز اس کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے کہ وہ جن ٹریجڈیز کا شکار ہے اس کو وہ ان رومانٹک ٹریجڈیز سے ریلیٹ کر لیتا ہے جو ان کانٹینٹ میں اس کو نظر آتی ہے. تو اور پھر یہ کہ اب لیڈ لیگ کے اندر اس کی وجہ سے معاشرے میں پھر وہ ایکسلریٹ ہو کے اور زیادہ پھر وہ چیز آپ کو نظر آئے گی. یعنی اگر آپ کے معاشرے میں یہ خواہش ہے غریب لڑکی کی امیر لڑکے سے شادی کی, اور آپ نے کانٹینٹ میں وہی بار بار دکھانا شروع کر دیا, تو وہ اور بڑھتی جائے گی, پھر وہ کم نہیں ہوگی. تو سوسائٹی میں پازیٹیو امپیکٹ جو سینما کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو ٹرینڈز کو کم کرے اور پازیٹیو ٹرینڈز کو ایکسلریٹ کرے. اور جو برا کانٹینٹ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں زیادہ کثرت میں ہے, وہ پھر برے ٹرینڈز کو ایکسلریٹ کر رہا ہوتا ہے, میگنیفائی کر رہا ہوتا ہے, اور مثبت چیزوں کو ڈاؤن پلے یا کم کر رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو اچھا, ابھی اگر ہم تھوڑا سا واپس ماضی میں چلتے ہیں, جہاں لیکن یہاں ایک اہم بات جو ذہن میں میرے آئی وہ یہ کہ آپ جن تھیمز کی بات کر رہے ہیں, کارل یونگ نے جو آرکیٹائپس کا تصور دیا, وہ یا یونیورسل تھیمز کہہ لیں کہ وہ دنیا کی کسی بھی خطے میں موجود لوگ جو ہے کون سی کہانیوں سے ریلیٹ کریں گے. ہاں, تو ایک وہ والا, اسے تو ہم وہ تو سمجھ لیجیے کی ہے دنیا بھر کے, مطلب لوگ جو ہے وہ سارے انسان کچھ مخصوص پوائنٹس پر ایک جیسا بیہیو کرتے ہیں, بالکل, اور ان پر تو کہانیاں بنانا بنتا ہے, یہ تو بنیادی بات ہے. لیکن اس میں بھی آرکیٹائپس کے علاوہ اسٹیریوٹائپس کی بھی ایک مارکیٹ ہے.
بالکل ایسے ہی. اور وہ خود پروپیگنڈے کا ایک ٹول ہے. بالکل. اب مسلمان کو جس آپ نے کہا کہ وہ بنیادی طور پہ اسٹیریوٹیپیکل ہے وہ معاملہ سارا, لیکن اس کا اپنا ایک بہرحال اس کی ایک مارکیٹ ہے, اس کی ایک قیمت ہے جو کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ بناتا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادر دین کہ وہ فلمیں جو کسی پروپیگنڈا کے ساتھ بنائی جاتی ہوں یا پھر وہ پیڈ پروپیگنڈا پر بنائی جاتی ہوں, ایک عام فلم میکر جو موجود ہیں یا جو ڈرامہ میکرز موجود ہیں یا رائٹرز موجود ہیں, ان کا وہ اپنا کوئی ایکسپریشن رکھنا چاہتے ہیں اس کہانی میں یا رکھنے میں کامیاب رہ پاتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. دیکھیے, میں ایسا کارل جنگ کو نارملی اس معاملے میں ریفر نہیں کرتا. مجھے جو پوئٹکس ہے ارسطوٹل کی یا ارسطو کی, جو جسے ہم بوتیکا کہتے ہیں اردو میں, وہ زیادہ اپیل کرتی ہے. اس میں جو اس نے اسٹوری کی ٹائپس ڈیفائن کیے ہیں کہ دنیا میں صرف 7 ہی کہانیاں ہیں, اور المیہ اور تربیہ اور ان چیزوں کو جس انداز میں اس نے ان پر روشنی ڈالی ہے, وہ مجھے زیادہ اپیل کرتا ہے. لیکن بہرحال آپ کی اس بات کی بات ہے. دیکھیے, معاشرے کے اندر نا ہمیشہ بکنے والی چیز جو ہوگی, یہ ایک سینما کا بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ کے سینما میں جو بکنے والی چیز ہوگی وہ زیادہ تر منفی ہوگی اور اس کی مارکیٹ زیادہ ہوگی. تو آپ کو آخر میں وہی مال رکھنا ہے. تو آپ اگر کبھی بھی سینما والے سے یہ سوال کریں گے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں, تو وہ ہمیشہ آپ کو یہ بتائے گا کہ جو بکتا ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو جو چیز بک رہی ہے وہی ہم زیادہ دکھاتے ہیں. تو ہمیشہ وہ جو سوسائٹی کے فشرز ہوتے ہیں, کیونکہ یاد رکھیے کہ نیگیٹو ایموشن کو پورٹرے کرنا آسان ہے, پازیٹیو ایموشنز کو لانے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو وہ, اور انسان تساہل پسند بھی ہے, تو نیچرلی ہم لوگ ان چیزوں کو دکھا کے جو ہٹ ہو رہی ہیں ان کی کاپی کر کے آرام سے کانٹینٹ بنا سکتے ہیں, اور وہ کانٹینٹ پھر ہم مارکیٹ کر سکتے ہیں, اور وہ کانٹینٹ زیادہ ہٹ بھی ہوگا اور ہمارا کمرشل آسپیکٹ ایڈریس ہو جائے گا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سینما کے اندر بہت سے کام کیے جاتے ہیں. یعنی بعض جگہ پہ حکومتیں اپنے انفلوئنس کے تحت فلمز بنواتی ہیں, یونیورسٹیز اسپانسر کرتی ہیں. جیسے آپ نے بول کا نام لیا, یا خدا کے لیے تو بول جان ہاپکنز یونیورسٹی کا اسپانسرڈ ایک پروجیکٹ تھا. آپ کو ٹی وی کے اوپر, ہم ٹی وی کے اوپر کئی ڈرامے نظر آتے ہیں جو کشف فاؤنڈیشن اسپانسر کرتی ہے. تو اس طرح اسپانسرڈ کانٹینٹ آپ کو بنانا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کسی بھی کانٹینٹ میکر کے لیے یا معاشرے کے لیے, کہ اس معاشرے کو ایک تو یہ کہ کس طرح سے یہ پازیٹیو چیز کو انڈیوس کیا جائے, کیا اس طرح سے اسپانسر کر کے یا انفلوئنس کر کے بنانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ایک اخلاقی سوال ہے. پھر دوسری بات یہ کہ کس طرح کے سینسر اور اس چیزوں کو وضع کیا جائے کہ وہ جو منفی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. تو ظاہر ہے اب ہم لوگ فری اسپیچ کے بھی حامی ہیں, تو کیا یہ فری اسپیچ کے اوپر بہت زیادہ قدغن لگانا ہوگا کہ اگر ہم فلم کے اندر ان چیزوں کو کنٹرول کریں اور ہم خود اپنا ایجنڈا ڈرائیو کر رہے ہوں گے. تو یہ سوالات ہیں جو معاشرے میں جن پہ جب بات ہوگی تو بہت سے لوگوں کے مختلف اوپینینز ہوں گے, اور ظاہر ہے ڈیموکریٹک یا جمہوری معاشروں کا یہی طرز عمل ہوتا ہے کہ جو اکثریت جہاں پہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. ہمارے معاشرے میں بھی اس کی حدود و قیود طے کرنے کی, پیمرا جیسا ادارہ اگر موجود ہے تو اس کو فعال کرنے کی, اس کے ضابطہ اخلاق کو, کیونکہ ہمارے ہاں جو سینسر کا تصور ہے وہ زیادہ خبروں سے وابستہ ہے, کرنٹ افیئر سے وابستہ ہے یا سیاست سے وابستہ ہے, وہ اخلاقیات سے وابستہ نہیں ہے. تو اس بنیاد پہ ڈراموں کو بہت کم, مذہب کی بنیاد پہ تو ڈراموں کو روکا بھی گیا ہے, آف ایئر بھی کیا گیا ہے, احتجاج بھی ہوئے ہیں, لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں جن کو ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا. یعنی پاکستان شاید دنیا کے ان چند بڑے ملکوں میں سے ہے جہاں بچوں کے لیے کوئی آپ کو کانٹینٹ دیکھنے کو ہی نہیں ملتا. بالکل. اور آپ کے بچوں کو ہندوستان کا کانٹینٹ دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ان کی زبان میں ہوتا ہے. تو کیا حکومت کو یہ فورس کرنا چاہیے کہ بچوں کا کانٹینٹ اتنا فیصد ہونا چاہیے اور بڑوں کا اتنے فیصد ہونا چاہیے؟ کیا اس طرح کی چیزیں سرکاری طور پہ کی جانی چاہیے, یا کوئی ایسی انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے جس کو معاشرہ یا سول سوسائٹی جس کا یوں سمجھے کہ گورننس میں ہو اور وہ اس کے اوپر کام کرے؟ یہ بڑے سوال ہیں اور ظاہر ہے ان کے جواب شاید میں نہ دے سکوں, لیکن معاشرے کو ایک دوسرے سے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. میں تو خیر بحیثیت رائٹر, کیونکہ آپ بھی رائٹر میں بھی رائٹر, ہم دونوں اپنا دکھڑا تو رو سکتے ہیں نا. ہاں, تو صرف سوال یہ کر رہا ہوں کہ بحیثیت رائٹر ہمیں کتنا موقع مل جاتا ہے اپنا جینون ایکسپریشن؟ نہیں, وہ بہت مشکل ہے. وہ پاکستان جیسے معاشرے میں تو بہت ہی مشکل ہے, جہاں برانڈز اور آپ کے چینلز اور دوسرے ٹی وی کے میڈیم کی بات کروں, فلم کے میڈیم میں ظاہر ہے ایک بہت بڑا
آپ کے سامنے کمرشل بیریئر ہے کہ فلم بنانے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی مقدار میں سرمایہ چاہیے، اور جو بھی وہ سرمایہ لے کے آئے گا اس کے اپنے مفادات ہوں گے، اپنے ایجنڈاز ہوں گے. تو یہ مشکل ہے، اور یہ باہر بھی مشکل ہے. باہر بھی آپ کو ظاہر ہے بہت سی ان کا سامنا کرتے ہیں، لیکن باہر یہ کہ کیونکہ اتنی زیادہ مقدار میں چیز بن رہی ہوتی ہے کہ ایکو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، تو کم از کم آپ کو کسی نہ کسی سطح پہ، کسی نہ کسی جگہ پہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن جیسے اب ہندوستان ایک بڑا ایکو سسٹم ہے، تو ہندوستان میں جہاں میں نے آپ سے ذکر کیا مسلمانوں کو اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے، تو وہاں ایسی فلمیں بھی آتے ہیں، جیسے ایک فلم ملک آئی تھی 2015 میں، یا شاہد آئی تھی. اس کے اندر انہوں نے یا حیدر کے اندر انہوں نے مقدمہ دوسری طرف کا بھی پیش کیا ہے، اور وہ ظاہر ہے دیکھی بھی گئی ہیں. وہ اس انداز میں نہ دیکھی گئی ہوں، اتنی زیادہ سرمایہ سے نہ بنی ہوں، اس طرح سامنے نہ آئی ہوں، لیکن کم از کم وہ نیریٹو وہاں موجود ہے. لیکن ہمارے جیسے معاشرے میں تو وہ نیریٹو نان ایگزسٹنٹ ہو جاتا ہے، جو پاپولر نہیں ہوتا، کیونکہ مواقع ہی نہیں ہیں، ادارے ہی نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں جو اس کے اوپر کام کر سکیں. یہ ہے. تو بحیثیت رائٹر جو ایک ینگ یا اینگری رائٹر، تو اگر کوئی ہو سکتا ہے جو اپنا ایکسپریشن بیان کرنا چاہتا ہے، اسکرین رائٹنگ میں اس کے لیے کیا جگہ ہے؟ ہمارے دوست صاحب نے ذکر کیا ظہیر صاحب، انہوں نے ایک فلم بنائی چکر، جس میں وہ اپنا جینون ایکسپریشن بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے سر پہ کسی کا ہاتھ بھی نہیں تھا، تو وہ نہیں دیکھی گئی. تو وہ نہیں دیکھی گئی. ہاں تو بہت کم دیکھی گئی. نہیں تو نہیں چلے، بہت کم دیکھی گئی. اور اس کی وجہ اس فلم کی کوئی تکنیکی خامی نہیں ہے، وہ اس فلم کا سامنے نہ آ پانا ہے کمرشل طور پہ. اس میں ظاہر ہے بہت بڑا سرمایہ آپ کو مارکیٹنگ میں خرچ کرنا پڑتا ہے، مارکیٹنگ ٹیکنیکس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آج کل کے دور میں ہم کسی رائٹر کو، ہاں ایک چیز جو پازیٹیو ہوئی ہے پاکستان میں، وہ ڈیجیٹل میڈیا کا سامنے آنا ہے، کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اب آپ کانٹینٹ بنا سکتے ہیں اور وہ کانٹینٹ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کو ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جنہوں نے بغیر کسی سرمایہ کے لاکھوں لوگوں تک اپنی بات پہنچائی ہے. تو اب ظاہر ہے وہ پوڈ کاسٹ کی شکل میں ہے، جیسے یہ ایک پوڈ کاسٹ ہے، یا وہ مونولاگس کی شکل میں، یا وی لاگس کی شکل میں. تو اسی کو اگر ہم لوگوں کو ٹرانسلیٹ کریں اور وہ نیریٹو میں چلے جائیں تو شاید وہ بہتر ہو. یعنی آپ اب ساری دنیا میں ڈائریکٹ ٹو یوٹیوب فلمیں بھی بنتی ہیں، ڈائریکٹ ٹو یوٹیوب ڈراماز بھی بنتے ہیں، ڈائریکٹ ٹو او ٹی ٹی. خود ایک طرح سے مطلب او ٹی ٹی پہ آپ کو بہت سی انڈی فلمز مل جاتی ہیں جو بہت کم سرمایہ، بہت کم لاگت سے تیار کی جاتی ہیں. تو اب آپ کے پاس یہ ہے کہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کی صورت میں ایسا پلیٹ فارم آ گیا ہے جہاں آپ محتاج نہیں ہیں کسی سے سینسر اپروو کرانے کے یا کسی بہت بڑے سرمایہ کے. ظاہر ہے ان میں بھی بہت محنت ہے، سرمایہ نہ بھی ہو، محنت ہے آپ کو اپنی ریچ بنانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے. لیکن اگر آپ وہ محنت کریں تو آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. میں نے ایسی فلمیں دیکھی ہیں ویسٹ میں پچھلے دنوں جو سوشل میڈیا پہ ڈائریکٹلی ریلیز ہوئیں اور پھر اتنی مقبول ہوئیں کہ بڑے اسٹوڈیوز نے ان کو دوبارہ بڑے سٹارز کے ساتھ بنایا اور ریلیز کیا اور مارکیٹ کیا. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے ماڈرن ورلڈ کے اندر. اصل میں سر فلم ہو، ڈرامہ ہو، یا کوئی بھی یا تھیٹر ہو، اینیمیشن ہو، کچھ بھی ہو، معاملہ تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسٹوری ٹیلنگ ہے. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ ایرسٹاٹل والا جو اس کی جو پوئٹکس ہے، یا جو اس کی جو 7 اسٹوری ٹائپس ہیں یا پلاٹ ٹائپس ہیں، ان پر زیادہ. پھر آپ نے یہ بات کی کہ انسانوں کو جو ہے وہ ٹریجڈی اپیل کرتی ہے، اور ٹریجڈی بنانا بھی آسان ہوتا ہے. نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ نیگیٹو ٹرینڈز بنانا آسان ہے. نیگیٹو ٹرینڈس، وہی ٹریجڈی اور کامیڈی تو چلتا رہتا ہے، تو معاشرے پہ ہے، ہمارے معاشرے میں ٹریجڈی. معذرت میں نے غلط استعمال کیا. نیگیٹو ٹرینڈس کو جو ہے وہ پورٹرے کرنا ہے، کیونکہ وہ ہیٹ ایک زیادہ پاورفل جذبہ ہے جو کہ دکھائی دیتا ہے. ہیٹ پاورفل نہیں ہے، ہیٹ ایزی ٹو ڈپیکٹ ہے. مطلب وہ پھٹ پڑتے ہیں نا ہم تو. خیر، تو لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگین وہ جو 7 پلاٹ ٹائپس کی جو بات کرتے ہیں، وہ سارے کچھ عموماً ہم اوور کمنگ مانسٹر لے لیں، یا ریکس ٹو ریچز لے لیں، یا کوئی بھی اس میں سے، یا ہیروز جرنی، یا جو وائج اینڈ ریٹرن، جو بھی اس کی جو، وہ سب کچھ نیگیٹو ٹو پازیٹیو ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. اور اس میں نیگیٹو طاقتوں کو شکست دی جا رہی ہوتی ہے. بالکل. تو اب یہاں وہ آپ کا آرگومنٹ تھوڑا سا، دیکھیے پروٹیگنسٹ تو آخر میں فتح یاب ہو جائے گا، لیکن آپ نے انٹیگنسٹ کو کس طرح دکھایا ہے وہ زیادہ. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ
مولا جٹ کی مثال لیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں 70s میں سب سے بڑی ہٹ مولا جٹ تھی بالکل. اور 2020 میں بھی سب سے بڑی ہٹ مولا جٹ تھی. تو اینڈ میں جیتتا تو اس میں مولا جٹ ہی ہے, لیکن کیا وہ مولا جٹ ایک ایسا کیریکٹر ہے جس کو آپ لوگوں کو بطور رول ماڈل کے دینا چاہیں گے؟ یعنی ایک آدمی جو گنڈاسا لے کے نکل پڑے اور بہت سے لوگوں کو مار دے, کیا جو آپ مطلب ہندوستان میں جب یہ معاملہ تھا تو وہ جو اینگری ینگ مین تھا جو کسی بھی قانون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کو مارتا چلا جائے, کیا وہ آرچ ٹائپ ہے جو آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ تو وہ ڈپکشن جو ہے نا وہ بہت نوانسڈ ہے. وہ جو آپ بات کریں ظاہر ہے فلمیں ہمیشہ پازیٹیو کی ٹرائمف اوور ایول پہ ہی ہوتی ہے, لیکن وہ کس طرح کا پازیٹیو ہے. یعنی آپ کا جو ہیرو ہے یا آپ کا مین کردار ہے, یعنی اگر آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ساس جو ہے وہ مطلب ہمارے ٹی وی کی طرف آتے ہوئے وہ کالا جادو کراتی ہے اور آخر میں وہ خود ہی اس کا شکار ہو جاتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت مثبت انداز ہے دکھانے کا چیزوں کو اور ایڈریس کرنے کا, اور پھر وہ بہت سمپلسٹک ہے, بہت معاشرے کو بڑی بری طرح افیکٹ کر رہا ہے. آپ یہ دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی غلط طریقے سے امیر ہو جاتا ہے, تو وہ بھی ایک آپ ایک طرح سے انڈیوس کریں, بے شک آپ بعد میں اس کا ڈاؤن فال دکھا دیں, لیکن وہ جو لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے جو, تو یہ ایک نوانس وہ ہے. اب ہم مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کارل یونگ اور ایرسٹوٹل کا جو یہ 7 ٹائپس اور آرک ٹائپس کا جو موازنہ کریں تو دونوں ہی چیزیں, کیونکہ آپ کا جو ہے آپ یہاں بھی رہے, امریکہ میں بھی رہے, آسٹریا میں بھی, اور غالباً آپ دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں, مختلف کلچر سے آپ اس میں رہتے ہیں, جانتے ہیں لوگوں کو, تو آپ کیا یہ تصور اگر باندھا جائے کہ دنیا بھر کے انسانوں کے جو مسائل ہیں یا جو جذباتی ان کی جو جذباتی جرنی ہے یا سفر ہے وہ بہت ملتا جلتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ جو ایک آرفن کا آرکیٹائپ ہے یا جو قربانی کی کہانی ہے, یا اس میں ہم دونوں کو جوڑ لیتے ہیں, یا امیر کے غریب ہو جانے یا غریب کے امیر ہو جانے کی, یا کسی آفت کا سامنا کرنے کی کہانیاں ہیں, یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک غالباً رہیں گی, اور یہ وہ کہانیاں ہیں جو بکنے والی ہیں. اچھا یہ اب لیکن ہم جب اگر جیسے میں نے کہا کہ رائٹر کا اپنا ایکسپریشن, اب ایک رائٹر جو ان سب چیزوں کو جانتا ہے, پڑھا ہے, اس نے سیکھا ہے, جب وہ کسی پروڈکشن ہاؤس میں جا کر ان کہانیوں میں سے کوئی ایک کہانی جو کہ وہ جانتا ہے کہ اس میں وہ سارے لوازمات موجود ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور پسند بھی کریں گے, وہ اس پہ گارنٹی بھی دے سکتا ہے کیونکہ ہسٹری سے پروف ہے, لیکن یہاں ٹرینڈ چل رہا ہے اور سوال کیا جا رہا ہے اس میں عورت کو تھپڑ کتنے پڑے, یا وہی والی بات کہ اس کو اوورلی جو ہے وہ ڈرمیٹک کرنے کی بات کی جائے, تو اس کا اپنا ایکسپریشن جو اس نے پورا ہوم ورک کیا رکھا تھا یا وہ جس کی وجہ سے وہ نلیفائی ہو جاتا ہے. ایسے میں جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں, یا وہ رائٹرز نہیں ہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اب جو ہے وہ نارملی جو رائٹرز ہیں ان کا تعلق لٹریچر سے ہونا ضروری نہیں ہے. اسکرین رائٹرز جو ہے وہ ایک الگ شعبہ ہے, وہ دے نو اسکرین بیٹر, اور پھر وہ اس کو ڈاکٹر کرا لیتے ہیں یا ایڈٹ کرا لیتے ہیں اور کوئی شکل نکل کے سامنے آ جاتی ہے. پاکستانی انڈسٹری میں یہ میکینزم کہاں تک پہنچا ہے, کیونکہ ہم بہرحال جو زمینی طور پہ کہانی سے بہت جڑے ہوئے لوگ ہیں, شاید کراچی شہر ایسا نہ ہو, شاید میں زیادتی کہہ رہا ہوں یہ جملہ کہہ کر, لیکن چونکہ جو ہمارا جو اربن علاقے کو چھوڑ دیں تو قصہ گوئی, کہانی سنانا, ایک دوسرے کی زندگی میں انوالو رہنا, کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, یہ تو ہماری رگوں میں ہے, یہ تو ہماری گٹی میں ہے. یہاں بھی ہے ایسا, یہاں کے مضافاتی علاقوں میں بہت زیادہ ہے. تو ہم تو شاید وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر آج بھی اس طرح کی کہانیاں سنائی جائیں جس کے اندر یہ سارے ایلیمنٹس نہ ہو تو ہم دیکھیں گے. تو آپ دیکھیں نا, آپ کا جو وہ کہانی ہوتی ہے جو آپ کی مٹی سے اسپرنگ اپ ہوتی ہے, یعنی جو کلیکٹیو کانشیس کی کہانیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی فوک کہانیاں ہوتی ہیں. تو آپ اپنی فوک کہانی کوئی بھی اٹھا لیں, ہیر رانجھا اٹھا لیں, سونی مہیوال اٹھا لیں, مومل رانو اٹھا لیں, جو نوری جام تماچی اٹھا لیں, یا عمر ماروی اٹھا لیں, یا سسی پنو اٹھا لیں, یہ سب جو ہیں یہ پازیٹیو تھیمز پہ لکھی گئی ہیں, اور یہ صوفیہ نے ان کو مطلب ہیر وارث شاہ از
اب ایک بہت بڑی کامنٹری ہے وحدت الوجود پہ، اور اس پہ لوگوں نے کام کیا ہے. علی عباس جلال پوری نے بڑی مارکت الارا کتاب لکھی ہے ہیر کے فلوسافیکل تھیمز کے اوپر. تو وہ آپ کی کہانیاں جو ہیں وہ ایسی کہانیاں ہیں جو آپ کی اندر سے اسپرنگ اپ ہوئی ہیں، آپ کے معاشرے کی جو میں بات کرتا نا ریزوننس کی، وہ اس کی نشاندہی کرتی. تو وہ تو مثبت ہی ہے. ہمارے ہاں آپ کو وہ کہانیاں نہیں ملتی جو تشدد پہ مبنی ہوتی ہیں یا وائلنس پہ مبنی ہوتی ہیں. اس کا مطلب آپ کی معاشرے کا بنیادی بلڈ اپ اس طرف نہیں ہے، وہ چیز آپ کو نہیں اٹریکٹ کرتی. تو پھر یہ مصیبت یہ آتی ہے کہ بہت سی وجوہات کی بنا پہ ایک غلط رجحان چل پڑا پنجابی فلموں میں. پنجاب کا کوئی تعلق تشدد سے نہیں ہے، تعلق نہیں ہے اس کا، لیکن وہ ایک تشدد کا کرنے والی زمین ہے بھائی. ایک رجحان وہاں چل پڑا. اور اس پہ ظاہر ہے بہت سے فیکٹس ہیں. یعنی پنجاب ایک دونوں طرف سرحد کے دونوں طرف پنجاب ایک ڈسٹربڈ لینڈ ہے. بیکاز وہ جو کسی نے لکھا ہے نا کہ ونڈ تو صرف پنجاب اور بنگال دی ہوئی سی، تو وہ دو بڑے خطے آپ کے پارٹیشن سے بہت ایڈورسلی افیکٹ ہوئے ہیں، کیونکہ زبان سیم ہے، کلچر سیم ہے، لیکن ایک بیچ میں لکیر آ گئی. اور پھر اور بہت مسائل ہیں. تو یہ چیز آپ کو تفصیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. البتہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ہمارا جو لکھاری ہے وہ تو فرسٹریٹڈ ہے، کیونکہ اس کو تو وہ اظہار کا موقع نہیں مل رہا. تو وہی وہ بات میں کہنا چاہوں گا ایز اے کنکلوڈنگ تھاٹ. اگر میں کچھ کہوں گا تو یہی ہے کہ اب جا کر آپ کی اگر ایسپریشنز یہ نہیں ہیں کہ آپ نے چینل پہ جانا ہے یا بڑی فلم بنانی، تو آپ بہت کم ریسورسز میں اپنا کانٹینٹ ڈیجیٹلی دنیا تک لے جا سکتے ہیں، اور اس کی ریزوننس کے ذریعے آپ معاشرے میں ایک مثبت اثر ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا جو جدید میڈیمز ہیں ان کا ایک فائدہ ہے، ان کا یہ کہ ایک مثبت پہلو ہے، اور اس کو لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے. تو یہ واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ فلم جو ہے وہ بہرحال ایک ایکسپیرینس کا نام ہے، ایک تجربے کا نام ہے. فلم پریچنگ کا نام نہیں ہے. ہاں، بنیادی طور پہ دیکھیے کہانی جو ہے وہ ہمیشہ کہانی ایک تفریح کا ذریعہ ہی رہے گی، اور وہ کمرشل اس کے وہ ہوں گے. لیکن ہاں، صرف میں وہ بات یہ کر رہا ہوں کہ اس بات کا اگر آپ کو، یعنی کہانی لکھتے ہوئے آپ تو اپنی کہانی ہی سنا رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ چیز سوچ رہے ہوں گے اپنے پس منظر میں، آپ اپنے کہانی کاروں کو یہ بتا چکے ہوں گے کہ اس کہانی کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے اور اس کو تمہیں دیکھنا ہے، تو وہ چیز ان کو بہتر کہانی لکھنے میں اور اس کو اس کو وضع کرنے میں مدد کرے گی. تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کہانی جو کسی مقصد کے تحت لکھی جائے. کہانی تو کہانی ہی رہے گی، جیسے شاعری ہی ہوتی ہے، تو وہ ایک کریٹیو آرٹ فارم ہے. لیکن ان لوگوں کو جو پروڈیوسرز ہیں یا کہانی کار ہیں، ان تک اگر یہ پیغام پہنچ جائے کہ آپ کی کہانیوں کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے اور وہ یہ اثر ہوتا ہے، تو آپ کو ان پہلوؤں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. محض ذہن میں رکھنے سے وہ بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یقیناً. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ بہت سارا وقت لیا، لیکن ابھی بھی بڑی تشنگی باقی ہے. بہت سارے سوالات ہیں، میں بہت کچھ آپ سے جاننا اور سیکھنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. جو ہے وہ اس کے ضرور اس پہ مزید گفتگو ضرور سر. ہم اس وقت کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ سر. تھینک یو. السلام علیکم.